السلام علیکم، ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ کلب فٹ خواب دیکھتی تھی کہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑی ہوں اور بھاگ رہی ہوں۔ نازش فیض، صحافی، 6 دسمبر 2022۔ لوگوں کو محلات کے خواب آتے ہوں گے، مجھے خواب آتے تھے ایک دن میں اپنے دونوں پیروں پر ٹھیک سے کھڑی ہوں اور بھاگ رہی ہوں۔ یہ کہنا ایمن عارف کا، جو پیدائشی طور پر کلب فٹ عارضے کا شکار تھیں۔ ایمن پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جیلم سے راولپنڈی جیسے بڑے شہر میں کئی خواب لیے پڑھنے آئی تھیں۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کو نجی ٹی وی چینل میں بطور نیوز کاسٹر نوکری ملی۔ کچھ عرصے بعد انہیں فیلڈ رپورٹنگ شروع کر دی۔ تاہم ایمن کے مطابق انہیں کبھی بھی چلنے میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایمن کو اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ایمن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا، جب انہیں یہ نوکری ملی تو آفس پہنچنے کے لیے انہیں کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں، جس سے ان کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی۔ آفس میں لفٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چوتھے فلور پر پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی اترنی پڑتی تھیں، جس سے مجھے پاؤں میں ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ 2021 میں ایمن کی بڑی سرجری ہوئی، لیکن ایمن کی پہلی نہیں بلکہ چھٹی سرجری تھی۔ اس سرجری کے بارے میں بات کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کلب فٹ کسے کہتے ہیں۔ کلب فٹ بیماری کیا ہے؟ کلب فٹ ایک ایسا عارضہ ہے جس میں انسان کا ایک پاؤں پیدائشی طور پر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بروقت سرجری سے علاج کی صورت میں پاؤں ٹھیک ہو سکتا ہے، تاہم اگر علاج نہ ہو تو چلنے میں دشواری کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں میں فرق آ جاتا ہے، یعنی متاثرہ پاؤں میں پہنا جانے والا جوتا نارمل پاؤں کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا۔ ایمن کے والد نے ان کی بچپن میں ان کی 2 سرجریاں کروائی تھیں، جس کے بعد ان کا ٹیڑھا پاؤں تو سیدھا ہو گیا، مگر دونوں پاؤں 2 سینٹی میٹر کا فرق آ گیا۔ سرجری کے بعد میرے پاؤں پر پلسٹر کر دیا گیا، جو ہر 6 ماہ بعد تبدیل ہوتا تھا۔ دوسرا پاؤں تو معمول کے ساتھ مطابق بڑھ رہا تھا، مگر جس پاؤں پر پلسٹر تھا اس کی بڑھنے کی رفتار رک گئی۔ اکثر بچوں کو سرجری کے بعد ڈاکٹر ایک اسپیشل جوتا تجویز کرتے ہیں، جس سے دونوں پاؤں کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایمن کے لیے بھی ڈاکٹر نے یہی ایسا جوتا تجویز کیا تھا، مگر وہ اکثر یہ جوتا نہیں پہنتی تھی۔ چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے جوتا پہننے کی عادت نہیں پڑی، جس کی وجہ سے میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی تھی، اور ایسے چلنے کی وجہ سے میرے دونوں پاؤں کا فرق، جو پہلے 2 سینٹی میٹر تھا، بڑھ کر 8 سینٹی میٹر تک پہنچ گیا۔ میری مختلف سرجریاں ہوتی رہیں اور 2021 سے پہلے تک میری 5 سرجریاں ہو چکی تھیں۔ میں سوچتی تھی مجھے اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے میں ویسے ہی قبر میں جاؤں گی۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ مجھے اب اس عمر میں اس ٹانگ کو ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے، مگر نوکریاں تبدیل کرتے کرتے میرے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اب تک کی سب سے بڑی مشکل اور بڑی سرجری کرواؤں۔ اس سرجری کے بعد ان کے پاؤں کے باہر 3 ماہ کے لیے ایکسٹرنل فکسچر لگایا گیا۔ یہ ایک طرح کی مشین ہے جس سے مصنوعی طور پر ٹانگ کی لمبائی کو بڑھایا جاتا ہے، مگر ایمن کے مطابق اس مشین اور اس کے چلانے کا عمل بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ باہمت لڑکی جس نے مکمل مفلوج ہونے پر بھی جینے کی امید نہ چھوڑی تھی۔ اعصاب کی ری وائرنگ سے مفلوج ہاتھ بازو میں بہتری ممکن۔ ہر روز اس مشین کو دن میں 3 بار چلایا جاتا تھا۔ 3 ماہ میں سینٹی میٹر کا فرق اس مشین کے ذریعے حاصل کیا جاتا۔ ایمن کی یہ آخری سرجری نہیں تھی۔ 3 ماہ ٹانگ کے ساتھ فکسیٹر لگنے رہنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے میں لچک ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے کی بھی سرجری کی گئی اور اس کے پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ہوش میں آئی تو اتنی تکلیف میں تھی کہ میرے پاس بتانے کے لیے الفاظ نہیں۔ اس کے بعد ایمن کا ایک نیا سفر شروع ہوا، جس میں انہوں نے دوبارہ بچوں کی طرح چلنا سیکھا۔ وہ جم میں مختلف ورزشوں کے ذریعے جسم کی قوت پکڑ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کبھی کسی سے مالی مدد نہیں لی۔ جہلم سے راولپنڈی کے ہاسٹل تک کا سفر ایمن نے کئی مشکلات کے ساتھ گزارا، مگر انہوں نے کبھی اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے مالی مدد نہیں لی۔ ایمن نے مختلف جگہوں پر نوکری کر کے نہ صرف اپنے لیے گاڑی خریدی، بلکہ اتنی بڑی سرجری بھی خود کروائی۔
ایمن کے مطابق اتنا بڑا مالی قدم اٹھانے سے پہلے میں نے والدین سے مشورہ کیا۔ میں مالی طور پر خود مختار تھی، میرے پاس پیسے تھے، میں نے آج تک کسی سے مدد نہیں لی۔ ایسا نہیں کہ میرے والدین میری مدد نہیں کر سکتے تھے، پر مجھے ضرورت نہیں پڑی، میں نے سارا علاج خود کروایا۔ ایمن نے بتایا کہ سرجری کے بعد ان کو لگتا تھا کہ ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے، انہوں نے دوبارہ چلنا سیکھا ہے۔ ایمن کے مطابق ان کو اب یاد نہیں کہ وہ پہلے کیسے چلتی تھیں، انہیں اب لوگوں کے رویے بلکہ عام سے لگتے ہیں کہ جیسے انہیں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ معاشرے کے رویوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگوں نے ان کے والدین کو منع کیا کہ ان پر پیسے نہ لگائیں۔ لوگوں نے میرے والدین کو کہا کہ اس کو تعلیم دے کر کیا ملے گا، کون سا اس نے کل کوئی نوکری کرنی ہے، اس کو شہر سے دور اکیلے بھیج رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمن کے والد نے لوگوں کی منفی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف انہیں تعلیم کے لیے شہر سے دور بھیجا بلکہ ان کی حوصلہ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ ایمن کہتی ہیں، اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں بلکہ اسے ہمت دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔